ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر عادل نجم سے. جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، تشریح ہے، ہم اگر اسی پہ بات تو پھر تو بہت خطرناک یہ صورتحال ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو چھوڑ دیں بیچ میں اور خطہ جو ہے وہ اور انسٹیبل ہو جائے. بالکل انسرٹنٹی زیادہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دیں، اچھا یار میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے پھر آپ ہی کرو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو پو کرے، کیونکہ آپ دیکھیں ان کی تقریر سے زیادہ جو ریسنٹ پریس کانفرنسز ہیں، کوئی اب جب جرنلسٹ ان سے بات کرتا ہے تو ہی کائنڈ آف لوزز ہز کول. اور اس میں یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں کہ جو بالکل ان امیجنیبل ہو. لیکن وہ بار بار کہتے ہیں نا کہ ہم تو وہ بھی کر سکتے ہیں جو تم سوچ نہیں سکتے. اینڈ امیڈیٹلی ون تھنکس کہ یار جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے وہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے. سو اب جو چیز ہم نہیں سوچ سکتے، اب تو لوگ جو ہیں آپ کو کبھی کبھار وہ نیوکلیر کے لفظ بھی استعمال کرتا ہوا نظر آتے ہیں. سو یہ جو انسرٹنٹی ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے. ایک ہے نا کہ ہم سارے جو ہیں لگے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ ٹرمپ صاحب کی اسٹریٹجی کیا، اور اب مور اینڈ مور پیپل آر تھنکنگ کہ یار شاید اسٹریٹجی ہے ہی نہیں. اور دیٹ از وائی وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جو الائنسز کی بات، اگر یہ یورپ والے اور باقی ایک ڈسٹنس کر رہے ہیں تو وہ پارٹلی اس لیے کر رہے ہیں کہ دے آر سلائٹڈ، کہ تم نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تم کہتے تھے تمہارا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اچھا اب آ گئے ہمارے پاس، رائٹ. پارٹلی اس لیے، پارٹلی اس لیے ہے کہ دے ڈو ناٹ سی دیئر اون بینیفٹ، کہ ہم سے کسی نے پوچھا نہیں، اگر پوچھ لیتے تو شاید ہم آ بھی جاتے. لیکن آئی تھنک پارٹلی اس لیے بھی ہے کہ نو ون انڈرسٹینڈس کہ اس میں اپارٹ فرام اسرائیل کے جو ہدف ہے وہ تو بڑے کلیئر ہے، لیکن باقی کسی ملک کا بھی کون سے ایسے ہدف ہیں جس کی وجہ سے اتنی بڑی ایک میس بنا دی گئی ہے which is not going to end with the war. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، ہم سارے کا فوکس ہمارا یہ ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کہ جو جنگ ہے، جو بندوقیں چل رہی ہیں، جو گولہ باری ہو رہی ہے، مسلز ہیں، وہ رکیں. لیکن یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ ان کے رکنے سے جو میس ہو چکی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. دین وی ول ہیو، اب ہفتوں اور مہینوں کی بات نہیں ہے میرے خیال میں، اب کئی سالوں کے لیے اس کا جو سایہ ہے، دس از ٹرولی ون آف دوز ہسٹورک تھنگس. اور سر یہ بہت آپ نے اہم بات کی، کیونکہ اب تو مطلب کہ مڈل ایسٹ میں یہ غیر یقینی جب آئے گی تو اس سے تبدیلی بھی آئے گی، پھر اس سے تبدیلی آئے گی. اب رژیم چینج کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ صرف ایران کے لیے نہیں ہوتا. دیکھیں ابھی تک تو مڈل ایسٹ جو ہے، جو گلف ممالک ہیں، انہوں نے بڑی ریسٹرینٹ شو کی ہے، اور ان اے وے جب اس کو ہسٹورین پڑھیں گے تو دے ول بی سرپرائزڈ کہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان پہ جب اس قسم کا روز دھواں، آگ، بم ہے، تو ہاؤ کم دے جسٹ ہیلڈ بیک. امریکہ کا بھی پریشر ہوگا، اسرائیل کا بھی پریشر ہوگا، اینڈ پارٹلی نہیں، لارجلی دے ہیلڈ بیک بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایسکلیٹ کرنے کے جو راستے ہیں وہ بھی کم ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان ملکوں کے اندر کوئی پاپولیشن نہیں ہے جن کے، اگر دیکھیں نا آپ کے میرے ہر پاکستانی کے ذہن پہ اتنے سوالات ہیں، تو جو لوگ ان ممالک میں رہتے ہیں وہ بھی تو سائڈیں لے رہے ہیں نا. وہ بھی تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بیس کس کے لیے بنے. وہ بھی تو یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں کہ ہم اپنے ساتھ. سو ہر قسم کے وہ سوالات جو ہیں، اور ملک چاہے بادشاہت ہو یا کوئی ہو، اس میں سیاست تو ہوتی ہے. سو دیر آر واٹ از ایٹ پلے آئی تھنک از، ظاہر ہے تیل کی قیمت ہے، ظاہر ہے گلف آف ہورموز ہے، لیکن اگر آپ اس خطے میں ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ہر ایک کے لیے انسرٹنٹی ہو گئی ہے. اس میں وہ آپ کی الائنسز بھی ہیں، بٹ اٹ از مینی تھنگس. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہل گئی ہے، یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اچھا یار جس دن میسائل بند ہو جائیں گے تو ہم وہاں چلے جائیں گے جہاں 5 ہفتے پہلے تھا، I think that is now an impossibility. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.